والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصاهره ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. صدق الله العلي العظيم. صلوات. سورہ یاسین کی آیت نمبر 60 اور 61 کا میں نے شرف حاصل کیا تلاوت کرنے کا۔ پروردگار عالم ان دو آیات میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے بنی آدم، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی پرستش نہیں کرو گے، شیطان کی عبادت نہیں کرو گے؟ وَأَنِ اعْبُدُونِی، اور یہ عہد نہیں لیا تھا کہ صرف میری عبادت کرو گے؟ ھذا صراط مستقیم، یہی صراط مستقیم ہے۔ یاسین قلب قرآن ہے۔ پیغمبر اسلام نے یاسین کو قرآن کا دل قرار دیا ہے۔ جب پیغمبر اسلام فرماتے ہیں نا کہ پیغمبر اسلام جب معراج پہ گئے، اللہ نے کہا یا احمد لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کو خلق نہ کرتا۔ تو حبیب خدا پوری کائنات میں دل کی کیفیت رکھتے ہیں۔ پوری اس کائنات کے اگر دل کو دیکھنا ہو تو حبیب خدا کو دیکھ لو۔ کائنات کے دل کا، قلب کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ اسی طرح سے قرآن کے دل کا نام، قلب کا نام سورہ یاسین ہے۔ اور کیوں نہ ہو، یہ سورہ شروع ہوتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ جب پوچھا نا کہ مولا یہ یاسین سے مراد کیا ہے، ظاہراً چھٹے امام علیہ السلام سے سوال کیا گیا، تو آپ نے فرمایا پیغمبر کے ناموں میں سے ایک نام یاسین ہے۔ تو پوچھنے والے نے سوال کیا دلیل کیا ہے کہ پیغمبر کا نام ہے؟ کہا یہ پہلی آیت ہے، یہ بسم اللہ ہر سورہ کی پہلی آیت ہے، اس کے بعد یاسین والقرآن الحکیم، یاسین قرآن حکیم کی قسم، انک لمن المرسلین، بے شک کہ آپ مرسلین میں سے ہیں۔ تو یاسین جس سے اللہ مخاطب ہے، قرآن کی قسم کھا کے اللہ کہتا ہے کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے مرسلین میں سے ہیں۔ تو کہ یہاں مراد حبیب خدا ہے۔ کہ یاسین آیا کوئی لفظ ہے یا کوئی اس سے اور مراد ہے؟ حروف مقطعات 28 مرتبہ قرآن کے مختلف سوروں کے شروع میں آئے ہیں، سننا چاہ رہے ہیں نا سب؟ تو 28 سوروں کے شروع میں حروف مقطعات ہیں، جیسے سورہ بقرہ کے شروع میں، سورہ آل عمران، جیسے یاسین ہے، سورہ قاف ہے، بہت سے سورے ہیں، سورہ مریم ہے، ان کے شروع میں حروف مقطعات ہیں۔ مقطعات یعنی وہ الفاظ جو حروف لکھے گئے ہیں، مقطعات ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں، لیکن کوئی لفظ نہیں بناتے۔ الف لام میم، علم نہیں پڑھیں گے، الف لام میم، ان کو الگ الگ کر کے پڑھیں گے۔ یا سین، یہ کو عربی میں یا کہتے ہیں، اور سین، یہ دو حروف ہیں۔ تو پوچھا کہ یہاں پہ حروف مقطعات کیوں استعمال کیے؟ اللہ فرماتا ہے کئی مقامات پہ اللہ نے حروف مقطعات استعمال کیے، سمجھانا یہ چاہتا کہ دیکھو اے عربو، وہی حروف جو
الف سے لے کے یہ تک تم استعمال کرتے ہو وہی میں استعمال کرتا ہوں. تمہارا عام عربی کلام بنتا ہے, میرا قرآن حکیم بن جاتا ہے. اس کا کلام کلام اللہ بن جاتا ہے, قرآن حکیم بنتا ہے. تمہارا عام کلام ہے اور میرا کلام جب بنتا ہے تو وہی معجزہ بن جاتا ہے. خدا کے مقابلے میں نہ آنا, اگر ساتھ رہو گے کلام حدیث بنے گا, نہج البلاغہ بنے گا. مقابلے میں آؤ گے تو عام کلام کہلائے گا. اللہ کا کلام اعجاز ہے, زندہ معجزہ ہے. میں ہر جگہ پہ اس کو پیش کر رہا ہوں, تو اب آئیے ذرا صرف 2 جملے پیش کر کے آگے بڑھوں گا. جس طرح سے ہر زبان میں صرف 2 چیزیں ہوتی ہیں, نظم ہوتی ہے اور نثر ہوتی ہے. نظم جسے شعر کہا جاتا ہے, نثر یہ جو میں بول رہا ہوں پوئٹری اور پروز انگلش میں کہتے ہیں. تو اب نظم ہے اور نثر ہے, لیکن عربی زبان میں 3 چیزیں ہیں, نظم ہے, نثر ہے اور قرآن کریم ہے. قرآن نہ نظم ہے نہ نثر ہے, دونوں سے بالا تر ہے, کیونکہ اللہ کا زندہ معجزہ ہے. تو اب میں نے علمی موضوع لیا ہے اور آپ بہت پیارے انداز سے سن رہے ہیں. اگر کہیں گے تو اسی کو جاری رکھوں گا ان 4 مجالس کے دوران. تو یہی میرا موضوع رہے گا. قرآن کریم اللہ کا زندہ معجزہ ہے, قرآن زندہ معجزہ ہے. کاغذ کا سیاہی کا نام قرآن نہیں ہے, بل ہوا نور, قرآن نور ہے. جب آپ کے ہاتھوں پہ ہوتا ہے تو اسے کاغذ و سیاہی تصور نہ کرے, ہاتھوں میں آپ نے نور اٹھا رکھا ہے. ہمیں اندازہ نہیں ہو پاتا کہ ہاتھوں پہ کون سی مقدس کتاب ہے. رسول خدا کی رسالت کے زندہ معجزے کا نام قرآن ہے. تو قرآن ایک زندہ معجزہ ہے, ہاتھوں پہ اعجاز ہے آپ کے. جب قرآن کو ہاتھوں پہ اٹھا لیتے ہیں تو قرآن زندہ ہے. یاسین, تو پوچھا امام سے, مولا یہاں یاسین سے مراد کیا ہے اور اللہ نے کیوں یاسین کہا؟ تو میں اس بات کو پیش کر رہا ہوں. مرحوم علامہ حسین بخش جاڑا کی تفسیر انوار النجف سے 2 جملے پیش کروں گا اور پھر بات کو آگے بڑھاؤں گا, اور امام کی حدیث کو مجموع البیان تفسیر مجموع البیان سے پیش کروں گا. 10 دن میں اتنا گلا استعمال ہوتا ہے کہ تھوڑا زخمی حالت میں ہوتا ہے. میں مطالعے پیش کر رہا ہوں, پھر بھی انشاءاللہ آپ لوگ ساتھ دیں گے. تو اب یہاں پہ امام کے حدیث سے پہلے جملہ سن لیجئے کہ یہ حروف مقطعات کیوں لکھے جاتے ہیں؟ ٹوٹے ہوئے الفاظ الف لام میم یاسین قاف کاف ہا یا عین صاد ہا میم عین سین قاف, کتنے حروف مقطعات آئے ہیں. سادہ سے مثال دے رہا ہوں, پھر اس کے بعد اس کی تطبیق کروں گا. اگر آپ مثال سے پہنچ گئے پھر تطبیق نہیں کروں گا, آگے بڑھ جاؤں گا. آپ کی حسن سماعت کا امتحان بھی ہو جائے گا اور محبتوں کا اظہار بھی ہو جائے گا. اب حروف مقطعات ہیں. بعض اوقات ایک آفیسر اپنے کسی ماتحت کو, ایک افسر جو ہے اپنے ماتحت کو کوئی پیغام بھیجتا ہے, کوئی فائل بھیجتا ہے, تو فائل بھیجتے ہوئے وہ کچھ کوڈ ورڈ کے اندر لکھ دیتا ہے کہ جو لے جا رہا ہے اس سے پھر بھی پردہ باقی رہے, لیکن بھیجنے والے اور جس کو بھیج رہا ہے اس کے درمیان میں پردہ نہ رہے. بہت پیارے انداز سے سن رہے ہیں. آپ کی آزمائش میں آپ لوگ بہترین انداز سے کامیاب ہوئے ہیں, تو بہت پیارے انداز سے سن رہے ہیں. تو اب اللہ نے بھیجا, بھیجنے والا خدا ہے, وحی کا نازل کرنے والا خدا. جس پہ وحی نازل ہو رہی ہے وہ حبیب خدا, وحی کے لانے والے جبرائیل ہیں. اللہ نے کہا بس یہ میرے اور میرے حبیب کے درمیان پردہ رہے. تو اب کوئی نہ سمجھے سوائے میرے اور حبیب کے, تو اس لیے اللہ نے حروف مقطعات سے بھیجا ہے. تو آپ کہیں گے اگر اللہ اور اللہ کے حبیب کے درمیان پردہ, تو ائمہ نے کیسے بتایا؟ تو یہ قرآن رسول خدا پہ نازل ہوا, اس کے وارث 12 امام ہیں. اگر وارث نہ جانتا ہو تو وہ وارث ہی نہیں ہے. تو وارث کا جاننا ضروری ہے. اب وہ وارث ہیں اس لیے بتاتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں یہ حروف مقطعات کیا ہیں. تو امام نے ہر حروف مقطعات میں سے ہر حرف کا معنی بتایا. اس سال میں نے کسی بھی جگہ یہ مطالب پیش نہیں کیے, بلکہ کئی برس سے. اب آئیے ذرا تھوڑا سا اور بات کو آگے بڑھا دوں گا. تو اب چھٹے امام سے پوچھا, مولا اگر آپ جانتے تو بتائیے الف لام میم کیا ہے؟ سوال کرنے والے نے کہا کہ بتا دیجئے کہ یہ الف لام میم کیا ہے. امام نے کہا کہ اگر دیکھو تو علم جعفر امام صادق سے ہے, اور علم اعداد اگر آپ دیکھیں تو الف کا 1 ہے, لام کے 30 ہیں, میم کے 40 ہیں, جمع کرو تو 71 بنتے ہیں. امام نے کہا یہ اللہ نے اپنے حبیب کو بتایا تھا, آپ کی آل پہ ظلم کرنے کے لیے ایک گروہ آئے گا بنو امیہ کے نام سے, وہ 71 سال میں نابود ہو جائیں گے.
یہ الف لام میم آل محمد کی بقا رہے گی، ان کے دشمن ہلاک ہو جائیں گے، اگر بات واضح ہو رہی ہو تو اب یہ کوڈ ورڈ تھا، وہاں سے آل محمد کے لیے ہے کہ ان کی بقا رہے گی اور ان کے دشمن ختم ہو جائیں گے، بنو امیہ 71 برس کے اندر ظلم کر کے فنا ہو جائیں گے، ان کی قبروں کے نشان نہیں ملیں گے، آل محمد کے ہر جگہ روضے بلند ہوں گے۔ تو آج بھی آل محمد کا ہر جگہ پہ آپ کو نام لیوا نظر آئے گا، ذکر بڑھتا نظر آ رہا ہے، گھٹتا نظر نہیں آتا۔ آخرت بہت دور ہے، اللہ نے دنیا میں فیصلہ کر دیا، اگر بات واضح ہو رہی ہو۔ آخرت میں تو سبھی دیکھیں گے، آخرت میں سارے اپنے پرائے سب دیکھ لیں گے، آخرت بہت دور ہے، اللہ نے دنیا میں دکھا دیا۔ اگر کسی شام والے کو جا کے دیکھنا ہو تو وہاں جا کے قبریں تلاش کر کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا، اگر بات پہنچا پا رہا ہوں۔ اگر کسی کو یزید کی قبر کا نشان ملے تو ٹھوکر مار کے کہے اٹھ بتا تو کہاں ہے، اگر عذاب سے فرصت ملے تو آ کے دیکھ تو فنا ہو گیا، حسین آج بھی باقی ہے۔ آج بھی حسین ابن علی کا نام باقی ہے، بلکہ اور زیادہ آسان و واضح کر دو بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ جناب زینب کبریٰ جب دربار یزید کے اندر خطبہ دے رہی تھی بی بی، تو اس وقت تخت یزید کا تھا، تاج یزید کا تھا، حکومت یزید کی تھی، پیسہ یزید کا تھا، سکہ یزید کا تھا، سب کچھ اس کا تھا، پروپیگنڈا اس کے ہاتھ میں، میڈیا اس کے ہاتھ میں، ہر چیز اس کے ہاتھ میں تھی، اور وہ سب سے کہہ رہا تھا کچھ باغیوں نے کربلا میں قیام کیا تھا، میں نے سب کو گھیر کے مار دیا، ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ جناب زینب نے اسی دربار میں یزید کے سامنے خطبہ دیا اور ایک جملہ کہا، واللہ لا تمحو ذکرنا، خدا کی قسم ہم اہل بیت کا ذکر مٹنے والا نہیں ہے۔ بھئی آپ آج سن کے محظوظ ہو رہے ہیں، اس زمانے کے لوگ پریشان ہو رہے تھے، 700 کرسی نشین بیٹھے تھے اور وہ کہہ رہے تھے یہ بی بی کیا کہہ رہی ہے، رسول کی نواسی ہو کے اللہ کی قسم کھا رہی ہے۔ توجہ ہو، رسول کی نواسی ہو کے کہہ رہی ہے واللہ یا یزید جد کہدک وساسائیت مناسب جہدک واللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا، یزید تو نے جتنا مکر و فریب کرنا تھا کر لیا، تو نے جتنی کوشش کرنی تھی کر لی، اگر ہمت ہے تو اور کوشش کر لے۔ خدا کی قسم ہم اہل بیت کا نہ ذکر مٹے گا، نہ ہمارے جد رسول خدا کی وحی کا نشان مٹے گا۔ بھئی اس زمانے میں سمجھنا بہت مشکل تھا۔ میرے ساتھ کچھ دیر کے لیے 61 ہجری میں چلے، یکم صفر کو جناب زینب خطبہ دے رہی ہیں، وہاں بہت مشکل تھا۔ ارے بھئی سارے تو اس کے بھائی بیٹے بھتیجے بھانجے سب کے سب کربلا کے اندر مارے گئے، یہ خود قیدی کھڑی ہے اور یہ کہہ رہی ہے خدا کی قسم، اگر میں بات کو پہنچا پاؤں، یہ آج کیونکہ ہو چکا ہے اس لیے آپ محظوظ ہو رہے ہیں۔ 61 ہجری میں لوگ پریشان تھے، یہ قسم کھا کے کیا کہہ رہی ہیں، ان کا تو نام و نشان مٹتا نظر آ رہا ہے، سارے بھائی مارے گئے، یہ خود کہہ دی ہے۔ بی بی نے کہا نہیں خدا کی قسم یہی دمشق ہوگا، یزید کی قبر نہیں ہوگی، میرا روضہ ہوگا، ہر جگہ پہ لکھا ہوگا ویلکم ٹو دا سٹی آف سیدہ زینب، سیدہ زینب کے شہر میں خوش آمدید، نہ یزید کی حکومت ہوگی، نہ تخت ہوگا، نہ تاج ہوگا، ہر جگہ نام ہوگا تو زینب کبریٰ کا نام ہوگا۔ توجہ ہے جناب؟ توجہ ہے جناب گرانا؟ تو اب یہ جناب صادق آل محمد نے بتایا کہ ہمیشہ ہمارا نام باقی رہے گا، اللہ نے اپنے حبیب کو خبر دی ہے، اور ہم اس قرآن کے وارث ہیں، اس لیے ہم ان آیات حروف مقطعات کو جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں اور دوسروں کو سمجھا بھی سکتے ہیں۔ تو کہ مولا یہاں یاسین سے مراد کیا؟ سن رہے ہیں نا، سب کی توجہ ہے؟ میں کوشش یہی کرتا ہوں اور جب تک کہ وہاں سے مدد نہ ہو تو جتنا مرضی میں کہیں پہ بھی چلا جاؤں مجھے یاد بھی رہتا ہے کہ میں نے کہاں سے شروع کیا تھا اور وہیں پہ لے کے جاتا ہوں۔ تو اب یاسین آپ کے ذہن میں ہوں، میں نے وہاں سے شروع کیا تھا، تو کہا یاسین مولا پھر اس سے مراد کیا ہے؟ تو کہا یا سامع الوحی، جناب جبرائیل سے کہا کہ جبرائیل ہے میرے فرشتے، جا کے میرے حبیب کو بتا دے یاسین یا سامع الوحی، اے وحی کے سننے والے۔ مجمع البیان سے پیش کر رہا ہوں، تفسیر صافی سے پیش کر رہا ہوں، بہت بڑی بڑی ہماری تفاسیر ہیں، کہ یا سامع الوحی، اے وحی کے سننے والے، اے وحی کے سننے والے،
اے وحی کے سننے والے، اگر کوئی دنیا کے اندر آپ سے کہے نا کہ محمد ہم جیسے، تو سوال کیجئے گا کہ کہیں آپ کے بڑے نے بھی کسی نے وحی سنی تھی؟ بھائی اس وحی کے ملازمات کیا کیا ہیں، لوازمات کیا کیا ہیں؟ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں؟ اگر آپ کو کوئی آدمی کہتا ہے نا میرے گھر میں مجلس میں آ جائیے، تو اب مجلس کے کچھ لوازمات ہوتے ہیں بھائی. شروع میں یہ تلاوت ہوگی، یہ حدیث قصہ ہوگی، اس کے بعد سو سلام ہوگا، مرثیہ ہوگا، کوئی مولانا ہوگا، ماتم ہوگا، تبرک ہوگا. سمجھ گئے نا کتنے ملازمات ہیں؟ ایک مجلس کے اتنے لوازمات. اب جس پہ وحی نازل ہو رہی ہے اس وحی کے لوازمات کیا کیا ہے؟ بات واضح ہو رہی ہے؟ اگر کہیں گے تو اور تشریح کر دوں اس بات کی. عزیزان گرامی دیکھیں وحی سننے کے الا یوحی الی، اب قرآن کی آیت ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے انا بشر مثلکم، میں تم جیسا بشر ہوں، یوحی الی، مجھ پہ وحی نازل ہوتی ہے. یہ کب کہا تھا پیغمبر نے؟ جب لوگ کہہ رہے تھے یا رسول خدا آپ کے لیے آسان ہے، آپ عمل کر لیتے، اتنی نمازیں، اتنے روزے، اتنی عبادات. تو آپ نے کہا یوحی الی، مجھ پہ وحی نازل ہوتی ہے، تم جیسا بشر ہوں. جب بہت سے لوگ کہتے تھے آپ فرشتے ہیں، کہا کہ نہیں، توجہ ہو، کہا میں جن سے فرشتوں میں سے نہیں ہوں، بشر سے ہوں. نہیں واضح کر پا رہا. کہا میں فرشتوں میں سے نہیں ہوں، انسانیت کا. اللہ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم پہ کرم کیا ہے کہ محمد بشر میں سے ہے، وَإِلَّا ہم میں ان میں زمین آسمان کا فرق ہے. تھوڑا سا بات کو آگے بڑھا دوں گا. ایک مرتبہ ایک استاد مثال دے رہا ہوں، سب کی توجہ ہوگی تو بات پہنچ جائے گی. ایک استاد ایک کلاس روم میں آتا ہے، پڑھاتے میں کہتا ہے، بچے کہتے ہیں ہم سے یاد نہیں ہوتا، آپ کا دور اور تھا، آپ پڑھ گئے لکھ گئے، ہم سے نہیں پڑھا جاتا. استاد کہتا ہے میں بھی تمہیں جیسا تھا. جو ایک مرتبہ استاد کہتا ہے میں تم جیسا، ایک مرتبہ شاگرد کہتے تو ہم جیسا. نہیں بات واضح ہو پا رہے. شاگرد کا کہنا کہ تو ہم جیسا گستاخی ہے، استاد کا کہنا کہ تم مجھ جیسے اس کی عظمت ہے. یہ عظمت رسول خدا ہے، یہ رسول خدا کا اخلاق ہے، انکساری ہے. انکساری سے پیش آ رہے ہیں کہ کہتے ہیں یوحی الی. چلیں بہت سے شاید مجھے نہیں پتا، اگر سب پہنچ گئے تو میں آگے بڑھ جاؤں گا. اگر پھر بھی تھوڑا سا بھی شبہ ہو تو ایک اور مثال پیش کر دوں گا. چلیں ایک اور مثال پیش کر دیتا ہوں. ایک مرتبہ ایک بچہ دیر سے گھر آتا ہے، نوجوان دیر سے، میں اس لیے مثالیں دے رہا ہوں تاکہ بات واضح ہوتی چلی جائے. ایک نوجوان دیر سے گھر آتا تو باپ کہتا ہے کہ بیٹا دیر سے مت آنا، زیادہ برداشت نہیں کروں گا، ادب و اخلاق کا تمیز رکھنا، گھر کے اندر آداب سے رہنا، وقت سے آ جایا کرو، آوارہ نہ ہونا، اور اگر زیادہ دیر تک اسی طرح سے آتے رہے تو پھر کل صرف زبان سے باتیں کروں گا. تو اب یہ استاد باپ نے کہہ دیا بیٹے سے. اگلے دن پھر بچہ دوبارہ لیٹ آیا، تاخیر سے گھر پہنچا. تو اب چھوٹا بھائی کھڑا تھا. اگر بات پہنچ رہی ہے، کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. تو چھوٹے بھائی نے کہا بھائی جان دیر سے مت آئیے گا، کل زبان سے بات نہیں ہوگی. تو بڑا بھائی کہے گا تو دیر سے بتائے گا، میں بھی تجھے بتا دیتا ہوں. اگر بات پہنچ رہی ہو. کیوں؟ کیونکہ وہ بڑا بھائی ہے، چھوٹے کو حق نہیں ہے اپنے سے نسبت دینے کا. باپ باپ ہے، چھوٹا چھوٹا ہے. وہ پیغمبر کی عظمت سے کہ کہہ دیا یوحی الی، امت کو حق نہیں پیغمبر کو اپنے جیسا کہنے کا. توجہ ہے زیادہ گرام. میں نے خاص طور سے دوسری مثال نوجوانوں کے لیے خاص طور سے آسان اور سادہ کر کے پیش کرنے کی کوشش کی. مثال میں مناقشہ نہیں ہوتا، لا مناقشہ فی المثال. مثال میں مناقشہ نقش نہیں کیا جاتا. مثال صرف تقریب ذہن کے لیے ہوتی ہے، وإلا جتنی مثالیں ہیں پیغمبر اسلام پہ لاگو نہیں ہوتی. وہ ہر مثال سے بالا تر ہے کہ حبیب خدا کبھی کوئی نہیں کہہ سکتا ہم جائے. اب آئیے ذرا یا سامع الوحی. اب آیت کو میں اور زیادہ آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ یہ قلب قرآن ہے، قرآن کا دل ہے یہ سورہ، اور اس کے اندر وہ الفاظ ہیں کہ جو اسی لیے اموات کے لیے سورہ فاتحہ پڑھو تو معصوم کے الفاظ ہیں،
سورہ اخلاص پڑھو تو 1/3 قرآن کا ثواب، سورہ فاتحہ پڑھو تو 2/3 قرآن کا ثواب ملتا ہے، اور اگر سورہ یاسین کی تلاوت کرو تو 12 مرتبہ قرآن ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ شاہ امام کا فرمان ہے نا کہ 12 مرتبہ ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ جو پابندی سے سورہ یاسین پڑھتا رہے گا اس کو شفاعت ضرور نصیب ہوگی، کیونکہ کسی یاسین سے متعلق ہے نا بھئی، یاسینی کو تو حق شفاعت ہے، تو اب جنہیں حق شفاعت ہے وہ شفاعت ضرور کریں گے۔ تو عزیزان گرامی، اب حبیب خدا کا بہت خاص سورہ ہے، اس میں بے انتہا مناقب آل محمد ہیں۔ اب میں نے ایک آیت کا انتخاب کیا، 2 آیات، ایک آیت کا حصہ ہے اور ایک الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے بنی آدم کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی پرستش نہیں کرو گے؟ کیا میں نے عہد نہیں لیا؟ دیکھیں اگر ہمارے یہاں توضیح المسائل کے اندر دیکھیں گے نا تو 3 چیزیں ہیں واجبات کی، اس طرح سے چیزیں واجب ہو جاتی ہیں، نظر سے، قسم سے، عہد سے۔ نظر کر دینا جسے آپ اردو میں کہتے ہیں منت ماننا، نظر کر دینا یہ کام ہو گیا تو یہ کام کروں گا، ایسا ہے یا نہیں؟ اسے عربی میں کہتے ہیں نظر کرنا۔ قسم کھانا، قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ہر جمعے کے دن ضرور مسجد آیا کروں گا۔ اب تک مسجد میں آنا واجب نہیں تھا، مستحب تھا، قسم کھا لینے سے انسان نے اپنے اوپر واجب کر لیا۔ اور تیسرا ہے عہد کر لینا، اگر انسان کسی کام کا عہد کر لے اللہ کے ساتھ تو پھر اس کام کا پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ عہد کرنا، سن رہے ہیں نا سب لوگ؟ تو اب یہاں پہ کہتا ہے الم اعہد الیکم یا بنی آدم، کہ سب نے میرے ساتھ عہد نہیں کیا تھا بنی آدم؟ بنی آدم قرآن میں جب جب مخاطب کیا ہے تو اللہ نے بڑے پیارے انداز سے مخاطب کیا ہے، جس گروہ سے بات کرنا چاہتا ہے اسی کو مخاطب کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اب یہ اوروں سے خطاب نہیں ہے، یہ صرف ولایت رکھنے والوں سے خطاب ہے۔ تو اب جہاں پہ اللہ جس سے بات کر رہا ہوں وہ بہت اہم ہے، کس سے مخاطب ہے؟ چھٹے امام کے متعلق ملتا ہے، کیا فرماتے تھے کہ جب بھی امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ جب بھی آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے اور قرآن پڑھتے پڑھتے کسی ایسی آیت پہ آتے کہ جس پہ تھا یا ایھا الذین آمنوا، تو فوراً کہتے لبیک، اور بعض کا 2 مرتبہ کہتے لبیک لبیک پروردگارہ تو نے کوئی حکم بھیجا اور ہم انکار کر دیں؟ کہا اللہ جب بھی کہتا ہے تو کہا یاد رکھو جہاں پہ بھی یا ایھا الذین آمنوا آئے قرآن کے اندر تو ان کے سرداروں کا نام علی سے لے کے مہدی تک 12 امام ہے۔ اے ایمان والوں کا ان کے سردار، ایمان والوں کے سردار علی سے لے کے مہدی آخر الزمان تک 12 امام ہیں۔ تو اب ہمارے 12 امام علیہ السلام، آئیے ذرا امام پیش کرتے ہیں۔ کہ یہاں پہ کیا ہے؟ الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اللہ نے صرف مومنوں سے نہیں کہا، مسلمانوں سے نہیں کہا، حتیٰ اہل کتاب سے نہیں کہا، اہل کتاب بھی کہا ہے نا قرآن، قل یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، یہود و نصارہ بھی شامل ہو گئے۔ یہاں کا سارے بنی آدم، جتنے بھی اولاد آدم ہیں، سب سے اللہ مخاطب ہے۔ سننا چاہیں گے اللہ یہاں سوال کیا کر رہا ہے؟ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے بنی آدم، اے تمام آدم کے بچوں، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہیں کرو گے؟ آپ میں سے کسی کو یاد ہے کہ یہ عہد ہوا ہو؟ ہمیں نہیں یاد، ہمیں کسی کو یاد نہیں کہ ہمارے ساتھ کب عہد ہوا۔ آئیے پھر قرآن ہی سے پوچھتے ہیں کہ عہد کب ہوا تھا۔ اگر بات کو آگے بڑھاؤں، پروردگارہ ہمیں یہ عہد یاد نہیں ہے، اگر تو ہی بتا دے ہم نے کب تجھ سے عہد کیا تھا، تو نے ہم سے کب عہد لیا تھا۔ تو سورہ اعراف میں جائیں گے، اللہ کہتا ہے جب میں نے سارے انسانوں کی ارواح کو خلق کیا تو وہیں پہ اللہ نے سوال کیا الستو بربکم، جب ساری ارواح متحیر تھی کہ ہم خلق ہو گئے تو اللہ نے فوراً سوال کیا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، بے شک کہ تو ہمارا رب ہے۔ تو اللہ نے کہا میں عہد لے رہا ہوں، بس پھر میری ہی عبادت کرنا، شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ آئیں ذرا اور تھوڑا سا واضح کر دیتا ہوں۔ معصوم فرماتے ہیں اسی لیے اللہ جانتا بھی تھا کہ قرآن 114 سورے اللہ نازل کر رہا ہے، عربی زبان میں ہے، اور عربی کے حروف تہجی الف سے شروع ہوتے ہیں، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یہ 27 حروف تہجی، 28 حروف تہجی الف سے شروع ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے قرآن کو الف سے شروع نہیں کیا، بے سے شروع کیا۔
نہیں کہا الحمدللہ رب العالمین، کا قرآن شروع ہوگا بے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگر پہنچ رہے ہوں، کہ کیونکہ جو پہلا لفظ انسانوں نے ادا کیا تھا وہ تھا بلا بے شک کہ تو ہمارا رب ہے۔ اللہ نے کہا میں قرآن کو شروع کروں گا بے سے، تاکہ جب بھی تم کہو بسم اللہ تمہیں یاد آ جائے تم نے میری ربوبیت کا اقرار کیا ہے۔ سب نے میری ربوبیت کا اقرار کیا۔ سننا چاہ رہے ہیں نا عزیزان کرام؟ تو کہ بائے بسم اللہ سے شروع کیا، اور بائے بسم اللہ کی تفسیر سب جانتے ہیں کہ کون سے امام ہیں، صرف نوجوانوں کے لیے، صرف نوجوانوں کی خاطر، تاکہ ان کے ذہن میں یہ حدیث ہو۔ جناب امیر کی ایک اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے سوال کیا، سب چھوٹے بڑوں کے ذہن میں حدیث ہے، صرف اشارہ کرنے اور آگے بڑھوں گا۔ جناب امیر سے کہا مولا آپ سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کر دیجئے۔ عشاء کی نماز پڑھائی تھی مولا نے۔ جناب عبداللہ ابن عباس حافظ کل قرآن ہیں، اور قرآن کی تفسیر سے متعلق سب سے زیادہ احادیث آپ نے بیان کی۔ جناب عباس کے بیٹے ہیں جو رسول خدا اور جناب امیر کے چچا تھے، تو انہوں نے کہا مولا ذرا سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کر دیں۔ عشاء کی نماز کے بعد بیٹھے، مولا پوری رات تفسیر بیان کرتے رہے۔ جیسے فجر کا وقت قریب آیا تو جناب امیر اٹھے، اپنی ابا کو جھاڑا، کہا کہ وقت بہت کم ہے لیکن میرا بیان بہت زیادہ ہے۔ تو اس وقت جناب عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ مولا پوری رات جو آپ نے بیان کیا میں لکھتا رہا، یہ تو صرف آپ نے بائے بسم اللہ کو پیش کیا ہے، میں نے سورہ فاتحہ کے متعلق کہا تھا آپ با سے آگے ہی نہیں بڑھے۔ گھبرا کے نہ سنیے گا، کہ مولا با سے آگے ہی نہیں بڑھے، میں نے تو فاتحہ کی تفسیر دریافت کی تھی، یہ پورے 10-12 گھنٹے آپ پوری رات بیان کرتے رہے کوفے میں۔ کہا کہ ابن عباس، اے عباس کے بیٹے، جتنے علوم اس دنیا میں ہیں اگر دیکھنا چاہو ایک کتاب میں تو سب قرآن میں دیکھ لو، اور جو کچھ قرآن میں ہے اگر ایک سورہ میں دیکھنا چاہو تو فاتحہ کو دیکھ لو، اور فاتحہ کا نچوڑ دیکھنا چاہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں دیکھ لو، اور اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خلاصہ دیکھنا چاہو تو وہ اس کی با میں دیکھ لو، اور اگر با کا خلاصہ دیکھنا ہو تو اس کے نقطے میں دیکھ لو، وَأَنَا النُّقْطَةُ الَّتِي تَحْتَ الْبَاءِ، اور اس بے کے نیچے جو نقطہ ہے وہ میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ میں نے کہا تھا سب نے سن رکھا، لیکن ایک نتیجہ انشاءاللہ میری طرف سے شاید جدید ہو۔ تو اب مولا نے کہا جو کچھ قرآن میں ہے وہ اس کی با میں ہے، اور مولا ہی نے نقطے لگائے تھے، اور یہ بے انتہا بہت سی تفاسیر میں موجود ہے۔ استاد جلال الدین آشتیانی کی تفسیر سورہ فاتحہ سے میں نے پیش کیا ہے، آغا حسن زادہ عملی نے اور علماء نے اس حدیث کو لکھا ہے، اور اصول کافی میں بھی ظاہراً موجود ہے۔ تو اب یہ بائیں بسم اللہ کا نقطہ مولا نے کہا اگر قرآن ذہن میں مجھے عہد کو پیش کرنا ہے اس لیے پیش کر رہا ہوں۔ اب تک کوئی سمجھ نہیں سکتا تھا جب تک کہ کمپیوٹر نہیں آ گیا، سی ڈی کا دور نہیں آیا۔ جب سی ڈی آ گئی نا، میں نے چند برس پہلے ایک سی ڈی خریدی تھی قوم مقدس سے، اس میں 2000 کتابیں تھیں۔ تو میں نے پوچھا کون کون سی کتاب ہے؟ کہا اس کے اندر ساری کتابیں ہیں، نہج و بلاغہ، تمام احادیث کی کتابیں ہیں، فقہ کی کتابیں ہیں، اصول کی کتابیں ہیں، تاریخ کی کتابیں۔ تو میں نے پوچھا اس میں قرآن بھی ہے؟ کہاں اس میں قرآن بھی ہے سی ڈی کے اندر؟ کہاں پہ ہے؟ تو کہنے لگا آقا اس میں ایک نقطے کے برابر ہوگا۔ نہیں پہنچا سکا کہ سی ڈی میں صرف ایک نقطے کے برابر ہوگا قرآن۔ جب کمپیوٹر دریافت ہوا تو پتا چلا ایک نقطے میں قرآن آ سکتا ہے۔ مولا 1400 سال پہلے بتا رہے تھے بائے بسم اللہ کے نقطے میں پورا قرآن ہے۔ یہ قرآن اگر سمجھنا ہو تو آل محمد سے سمجھیں، آل محمد بتائیں گے قرآن کیا ہے۔ اگر قرآن کو مجسم دیکھنا ہو تو محمد و آل محمد کو دیکھ لیجئے، اور اگر محمد و آل محمد کو لکھا ہوا دیکھنا ہو تو قرآن کریم کو دیکھ لیجئے۔ قرآن کریم ذرا الم اعہد الیکم یا بنی آدم، تو اللہ سورہ اعراف میں کہتا ہے میں نے عہد لیا جب ساری ارواح کو خلق کیا، تو مولا فرماتے ہیں کہ وہاں 3 چیزوں کا عہد لیا گیا۔ اللہ نے اپنی ربوبیت کا عہد لیا، رسول خدا کی رسالت کا عہد لیا، اور علی ابن ابی طالب کی ولایت کا عہد لیا۔ عہد لیا، یہ عہد ہم نے کیا، اور ہم شیطان کی پرستش نہیں کریں گے۔ آج ایک ایسا دین تو نہیں کہہ سکتے لیکن ایک ایسا فرقہ یا ایک ایسا گروہ بھی ہے جو شیطان کی پرستش کرتا ہے۔ عیسائیوں کے ایک گروہ کا فرقے کا، جسے انگلش میں ڈیول ورشپرز بھی کہتے ہیں نا، کہ شیطان ہی کی پرستش کرتے ہیں، آگ کی شیطان کی پرستش کرتے ہیں۔ سننا چاہ رہے ہیں کہ تھوڑی دیر اور؟
آیا اللہ اس گروہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جو شیطان کی پرستش کرتے ہیں، شیطان کی عبادت کرتے ہیں، جو آگ پرست ہیں، جو شیطان پرست ہیں، آیا ان سے اللہ کہہ رہا ہے الم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، یہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، آشکار دشمن ہے، اس کی پرستش نہ کرنا، اس کی عبادت نہ کرنا۔ آیا یہ اس شیطان کی طرف اشارہ ہے جس کی لوگ عبادت کرتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ پیغمبر کے زمانے میں بت پرست تو تھے، آتش پرست تو تھے، جیسے مجوسی تھے، ہندوستان کے لوگ تھے، لیکن وہ اسے شیطان نہیں کہتے تھے، آگ ہی کو خدا مانتے تھے۔ آج یہ پھر بعد میں کچھ چند سو سال پہلے ایک فرقہ بنا، ایک گروہ بنا جو شیطان کی عبادت کرنے لگے۔ تو اللہ کہتا ہے شیطان کی پرستش نہ کرنا۔ اگر ایک تشریح پیش کروں تو اس پہ توجہ کیجئے گا، تھوڑی سی تفسیر پیش کروں گا امام کی اور انشاءاللہ کل تفصیل دوں گا۔ تو اب یہاں پہ آیت ہے کہ الم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، تم نے سب نے عہد کیا ہے بنی آدم، اللہ کہتا ہے کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے، شیطان کی پرستش نہیں کرو گے، شیطان کو نہیں پوجو گے، بلکہ صرف وَأَنِ اعْبُدُونِی، صرف میری عبادت کرو گے۔ آئیے ذرا، سورہ علق ہے، قرآن کا سورہ ہے، پہلا سورہ ہے، حبیب خدا سے اللہ سوال کر رہا افرأیت الذی اتخذ الہہ ہواہ، اے میرے حبیب کیا آپ نے اس آدمی کو دیکھا ہے جس نے اپنے ہوائے نفسی کو اپنا خدا بنا رکھا ہے؟ ہوائے نفس کو افرأیت الذی اتخذ الہہ ہواہ، ہوائے نفس کو، تو جو دنیا کی بندگی میں پڑ جاتا ہے وہی دنیا اس کا خدا بن جاتی ہے۔ جو ہوائے نفس کی پرستش کرے وہ ہوائے نفس اس کا شیطان بھی ہے، اس کا خدا بھی بن جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے عبادت سے پتہ چلتا ہے، بندگی سے پتہ چلتا ہے، کچھ اللہ کی بندگی کر رہے ہوتے ہیں، کچھ دنیا کی بندگی کر رہے ہوتے ہیں۔ دنیا کی بندگی یعنی انسان جو بہت زیادہ دنیا دار ہو جائے وہ دنیا کی بندگی کرنے لگتا ہے۔ توجہ ہو عزیزان گرامی، اللہ کی عبادت طول میں ہے، عرض میں نہیں ہے۔ یہ فلسفے کی پوری بحث ہے، علم کلام میں ہے، طول و عرض کی بحث ہے، اردو میں استعمال کرتے ہیں آپ۔ طول میں یعنی اللہ ہے، اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے تو پیغمبر ہیں، امیر المومنین ہیں، سلسلہ چلے گا طول میں یعنی توحید کے انکار کے بغیر، اور عرض میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے مقابلے میں چیزیں آنے لگیں۔ اگر بات واضح ہو رہی ہو، عیسائیوں کا نظریہ پوچھیں، وہ تثلیث کے قائل ہیں، تثلیث سمجھتے ہیں نا، ٹرینٹی کہا جاتا ہے، تثلیث تین چیزوں کے، وہ کہتے ہیں اللہ، روح قدس، اللہ کا بیٹا، یہ تینوں برابر ہیں۔ ہندو سارے خدا کے مقابلے میں چیزوں کو لاتے ہیں، اس لیے شرک کرتے ہیں۔ ہمارا شرک نہیں ہے کیونکہ ہم طول میں مانتے ہیں۔ اگر بات واضح ہو رہی ہو، ہم اللہ کے طول میں مانتے ہیں۔ اگر اللہ کے مقابلے میں لاتے ہوتے رسول خدا علیہ مرتضیٰ کو تو شرک ہوتا۔ اب رسول خدا سے مدد مانگنا شرک نہیں ہے، علی مرتضیٰ سے مدد مانگنا شرک نہیں ہے، کیونکہ طول میں ہے، توحید کا انکار نہیں ہے۔ تکفیریت کا ساتھ ساتھ جواب دیتا چلا جا رہا ہوں۔ آج سب سے بڑا عالم اسلام کا جو ایک وبال ہے وہ یہ تکفیریت ہے، کہ جو کہتے ہیں کہ نہیں غیر اللہ سے مدد نہ طلب کرنا، تو اب رسول خدا سے، علی مرتضیٰ سے، جناب سیدہ کسی سے مدد طلب کرنا شرک نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کے انکار کے بغیر ہے۔ اگر انکار ہو تو شرک ہوتا۔ پتہ نہیں بات واضح کر پا رہا ہوں یا نہیں کر پا رہا ہوں۔ اگر توحید کا انکار ہوتا نا تو پھر شرک ہوتا، لیکن اگر کوئی توحید کا انکار نہ کرتا، حتیٰ ہم ایک دوسرے سے مدد مانگ لیتے ہیں، یہ توحید کا انکار نہیں ہے، بلکہ وہ تکفیری جو آپ سے کہے کہ نہیں مدد مانگنا اللہ کے علاوہ کسی سے بدعت ہے، تو پھر ڈاکٹر کے پاس مت جاؤ، اپنے بیٹے سے پانی نہ مانگو، یہ سارے غیر اللہ سے مدد ہے۔ جب اپنے جیسوں سے مدد مانگ سکتے ہو تو جنہیں اللہ نے نمائندہ بنا کے بھیجا ان سے کیوں مدد نہیں مانگ سکتے؟ جنہیں اللہ نے نمائندہ بنا کے بھیجا ہو، جو نمائندگان پروردگار ہوں، کیسے ممکن ہے کہ ان سے اللہ مدد کو بدعت قرار دے دے؟ شرک۔ عزیزان گرامی، تو انسان ابھی تک سمجھا ہی نہیں ہے وہ کس دین کے اندر آیا ہے۔ یہ دین بہت، آئیے ذرا بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ عہد ہے ہمارا پروردگار سے، آج تفصیل سے نہیں، کل اگر سب پہنچ جائیں سارے وقت، تاکہ میں 7:30 بجے مجلس شروع کر سکوں انشاءاللہ، کیونکہ دوسری جگہ بھی مجلس پڑھنی ہے، وہاں پہ بھی پھر اگر یہاں تاخیر ہوگی پھر وہاں پہ بھی تاخیر ہوگی۔ تو اب آئیں ذرا 5 سے 10 منٹ کی آپ کو زحمت دوں گا، اس کے بعد پھر میں مسائل کی طرف چلا جاؤں گا۔
تو آج بہرحال پھر بھی میں وقت تھوڑا سا زیادہ لوں گا نسبتاً اپنے اس سے، لیکن تو میرے ساتھ رہیے گا. تو اللہ نے کہا میں نے وعدہ لیا ہے، میں نے عہد لیا ہے، اور جب انسان عہد کرتا ہے تو عہد کا پورا کرنا لازم ہے. جب انسان عہد کرتا ہے تو عہد کا پورا کرنا واجب ہے. اب آئیے ذرا، صرف اہل بیت کے ماننے والے ہیں جنہوں نے توحید کی 4 اقسام لکھی ہیں. سن رہے ہیں سب لوگ؟ میں نے ایک علمی موضوع لیا، مجھے سب نے بتایا کہ یہاں کا معیار بہت بلند ہے، اس لیے میں نے علمی موضوع لیا آپ حضرات کی محبتوں کی وجہ سے. مجھے بتایا کہ حسن سماعت بہت بلند ہے، اس لیے پیش کر رہا ہوں. تو اب سب نے توحید کی 3 اقسام لکھی ہیں. ہمارے علماء نے اہل بیت کی مدد سے، ان کی تصدق میں، ان کی وساطت سے، ان کے وسیلے سے توحید کی 4 اقسام لکھی ہیں. سب کہتے ہیں توحید ذاتی، اللہ اپنے وجود میں، اپنی ذات میں ایک ہے، ذات میں ایک ہے. دوسرا توحید صفاتی، صفات میں اللہ ایک ہے. توحید افعالی، افعال میں ایک ہے. جتنے افعال اللہ کر رہا ہے وہ اللہ کر رہا ہے، الگ الگ خدا نہیں ہے. صفات الگ الگ نہیں ہے، یعنی یہ علم الگ نہیں، قدرت الگ، حیات الگ، سماعت الگ. تو پھر یہ جتنے صفات مانو گے اتنے خدا ہو جائیں گے. یہ علی بن ابی طالب نے سمجھایا نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں کہ صفاتہ عین ذاتہ، اس کی ساری صفات ایک جگہ مجسم ہیں. اپنے سے قیاس نہ کرنا، نہیں تو پھر سارے خدا بنا بیٹھو گے. وہ خدا تمہارے سے مقایسہ نہیں کیا جا سکتا. اگر مولا نہ سمجھاتے تو توحید سمجھ میں نہ آتی. بات کو بڑھا رہا ہوں آگے. اب ہمارے جو چوتھی لکھی ہے وہ ہے توحید عبادی، عبادت صرف اللہ کی ہے. ہم معصومین کی تعظیم کرتے ہیں، ان کی عظمت کے قائل ہیں، ان کی اطاعت کے قائل ہیں، اتباع کے قائل ہیں. عبادت نہیں کرتے. تعظیم میں عبادت میں فرق ہے. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے، پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی ہے. عبادت میں تعظیم میں فرق ہے. میں چند مثالیں جلدی پیش کر رہا ہوں. ایک مرحوم آیت اللہ خوئی نے البیان فی تفسیر قرآن کے اندر اپنی جو تفسیر ہے اس میں لکھا، فرماتے ہیں میں حج پہ گیا تھا اور وہاں پہ سامنے سجدگاہ رکھ کے نماز پڑھ رہا تھا. دوران نماز کسی نے سجدگاہ اٹھائی اور چلا گیا. اب میں نے جیسے نماز مکمل کی، مجھے پتا کہ جیسے نماز مکمل ہوئی میں نے سر اٹھا کے دیکھا کون ہے جو دوران نماز چوری کے لیے تیار ہے، وہ بھی مسجد نبوی سے. تو دیکھا کہ ایک شیخ صاحب کھڑے، متوا، ایک وہاں پہ متوا صاحب، اب میں احترام میں لوں گا نام. تو کہا متوے سے پوچھا بھئی آپ نے کہا کہ نہیں میں نے یہ آپ کی سجدگاہ میں نے اٹھا لی تھی. کہا آپ قرآن جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا حافظ قرآن. کہا آپ کو نہیں پتا قرآن میں لکھا ہے کہ دوسرے کی ملکیت بغیر اجازت کے نہیں اٹھا سکتے؟ بغیر اذن و اجازت دوسرے کی ملکیت کو اٹھانا جائز نہیں ہے. کہا میں معذرت چاہتا ہوں، اپنی سجدگاہ واپس، یہ پتھر واپس لے لیجیے. سجدگاہ تو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ پتھر واپس لے لیجیے. انہوں نے کہا کہ بھئی آپ نے یہ کیوں اٹھائی؟ کہا نہیں میں چوری کی نیت نہیں تھی میری، آپ کو شرک سے بچا رہا تھا. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں، آپ کو شرک سے بچا رہا تھا. انہوں نے کہا بھئی آپ نے سوء ظن بھی قرآن میں لکھا کہ حرام ہے، ولا تجسسوا، سوء ظن نہ رکھو، بعض ظن، بعض جو ہے سوء ظن رکھنا یعنی انسان پہلے سے برائی کی توقع کسی سے کر کے بیٹھ جائے تو یہ خود گناہ ہے. اگر کوئی کلمہ گو ہے تو برائی کی گمان نہ کرو، اچھائی کی گمان کر کے بیٹھو. قرآن ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو تم نے کیسے اندازہ لگا لیا میں مشرک ہوں، شرک کر رہا ہوں؟ کہا کیونکہ آپ پتھر کو سجدہ کر رہے تھے. پتھر کو، آپ پتھر کو سجدہ کر رہے تھے. انہوں نے کہا نہیں آپ نے غور سے دیکھا ہی نہیں ہے، میں پتھر کو سجدہ نہیں کر رہا تھا، پتھر پہ سجدہ کر رہا تھا. اگر بات واضح ہو گئی ہو، میں پتھر کو سجدہ، بات واضح ہو رہی ہے کہ پتھر کو سجدہ کرنا شرک ہے، پتھر پہ سجدہ کرنا شرک نہیں ہے. اگر اسی طرح شرک ہو تو پھر قالین پہ سجدہ کرنا بھی شرک ہے. قالین پہ سجدہ، سجدہ خدا ہی کو ہے، اگر بات واضح ہو رہی ہو. اسی انداز سے عبادت اللہ کی ہے، وسیلہ محمد و آل محمد ہے. یہ وسیلہ ہے، عبادت ان کی نہیں کر رہے، عبادت اللہ ہی کی ہے. لیکن اللہ نے کہا ان کے وسیلے سے، جب میں نے قرآن بھی بھیجا محمد کے وسیلے سے تو نماز بھیجنا ان کے وسیلے سے. جب تک درود نہیں پڑھو گے نماز قبول نہیں ہوگی. تو عبادات
آواز بلند صلوات. آواز ذرا بہتر ہو جائے. چلے مجلس کا آخر ہو چکا ہے، انشاءاللہ آواز تو بہتر ہو گئی ہوگی، کل سے انشاءاللہ بہتر رہے گی. توجہ رکھیے گا میرے ساتھ. تو اب یہ جتنی چیزیں ہیں یہ سب چیزیں آپ کو اللہ سے قریب کرنے کے لیے ہیں. آل محمد توحید کو سمجھانے آئے ہیں، اور ممکن ہی نہیں ہے کہ آل محمد کے بغیر انسان خدا تک پہنچ جائے. تو اب کل انشاءاللہ تفصیل پیش کروں گا، صرف ایک اشارہ کر کے بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. تو اب آل محمد نے جتنا کچھ بھی ہمیں سمجھایا ہے وہی دین ہے، اور وہ خود دین ہے، رسول خدا دین ہے، علی مرتضیٰ دین ہے. دین مکمل ہی نہیں ہوتا جب کہ محمد و آل محمد نہ ہو. تو اب انہوں نے کبھی بھی توحید کی نفی نہیں کی ہے، اس لیے ہم ہمیشہ وسیلے کے قائل رہے ہیں. اب تفصیل میں نہیں جا سکتا، ایک واقعے کی طرف اشارہ کروں گا، پھر اس کے بعد مصاحب کی طرف. جناب امیر سے کس نے سوال کیا کہ یا علی، آپ نے خدا کو کیسے پہچانا؟ رسول خدا کے ذریعے یا بغیر رسول خدا کے ذریعے مستقیماً پہچانا؟ بہت بڑا سوال ہے. پہنچ رہے ہیں سب لوگ سوال کہ خود پہچانا ہے یا پیغمبر کے ذریعے پہچانا ہے؟ تو اب جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ میں مولا کہتے ہیں میں خود پہچانا یا رسول خدا کے ذریعے، انہی میں سے ایک جواب ہونا چاہیے تھا. لیکن علی مولا نے کیا جواب دیا؟ کہا میں نے رسول خدا کو خدا کے ذریعے پہچانا. بہت بڑا جواب. عزیزان گرامی، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہا کہ میں سبب بنا ہوں لوگوں کو توحید پہ لے جانے کا. توجہ ہے میرے ساتھ؟ کچھ لوگ جب تک وسیلہ نہ ہو توحید کو بھی نہیں سمجھ پاتے. جناب امیر کہتے ہیں توحید پہلے ہے، نبوت بعد میں ہے، پھر اس کے بعد امامت ہے. توجہ کا رکھیے گا. کہا کہ پیغمبر کو بھی میں نے خدا کے ذریعے پہچانا، یعنی توحید آشکار تھی تبھی تو پیغمبر کو پہچانا. یہی جناب سید الشہداء نے دعائے عرفہ میں فرمایا ہے، پروردگارہ یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، پروردگارہ تو وہ ہے جو اپنی ذات پہ خود سب سے بڑی دلیل ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جناب سید الشہداء کی دعا عرفہ کا ایک ایک جملہ سونے کے پانی کا لکھنے کے لیے ہے. فرماتے ہیں پروردگارہ تو اپنی ذات پہ خود سب سے بڑی دلیل ہے. یہ سورج چاند ستارے تو ان کے لیے دلیلیں ہیں جو عام بندے ہیں، ہمارے لیے تو خود اپنے پہ دلیل ہے. اللہ اکبر. بہت بڑا جملہ. میں جب سوچتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ ائمہ علیہ السلام کی کوئی اس کائنات میں مثال موجود نہیں ہے. توحید کی جو باریکیاں اہل بیت علیہ السلام نے پیش کی ہیں. علم عہد علیکم یا بنی، کل انشاءاللہ مکمل کروں گا. آج 12 محرم ہے. 11 محرم کو جو بیویوں کا قافلہ، یا یوں کہوں صرف بیویاں نہیں نہ تھیں، امام سجاد بھی تھے، بچے بھی تھے، تو اس لیے کہوں اسیروں کا قافلہ. 11 محرم کو جب صبح ہوئی نا، جب 10 محرم تھا نا، تو جناب سید الشہداء بیویوں کو خیموں سے باہر نہیں آنے دے رہے تھے. اپنی زندگی میں بیویوں کو روک کے رکھ، کیوں؟ جانتے تھے کہ یہ لاشیں دیکھنا بہت مشکل ہے. ان بیویوں کے صبر کا بہت بڑا امتحان ہوگا اگر یہ لاشیں کٹ کٹ کے گرتے دیکھیں. صرف ایک جناب زینب سے متعلق ملتا ہے کہ شہادت سید الشہداء کے وقت دیکھ رہی تھی. لیکن پھر روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ عصر عاشور میں جب شہادت ہو رہی تھی نا، تو ایک کالی آندھی چل رہی تھی اس کے بعد، اور خون کی بارش ہو رہی تھی. برطانیہ کی جو تاریخ کی کتاب ہے نا، کرونیکلز، اس میں بھی لکھا ہے کہ جس سال کربلا کا واقعہ، البتہ انہوں نے کربلا کا واقعہ نہیں لکھا، سال لکھا کہ اس سال اکثر برطانیہ کے شہروں سے ایک شکایت آئی ہے کہ خون برسا ہے، اور روٹی اور مکھن جہاں جہاں پہ لوگ کھاتے تھے اس زمانے میں، کہا وہ سب کے سب اس میں خون نظر آتا تھا. چوتھے امام کی حدیث ہے نا کہ روز عاشور جب میرے بابا کی شہادت ہوئی تو دنیا میں جہاں پہ بھی کوئی آدمی اگر پتھر اٹھاتا تھا تو اس کے نیچے خون نظر آتا تھا. اگر کوئی پانی پینا چاہتا تھا دیکھتا تھا خون کے آثار. ہر انسان سوچتا ضرور تھا کہ کچھ نہ کچھ ہو گیا ہے. تو اب 10 محرم کو کوئی بھی دیکھ نہیں رہی تھی، لیکن روایت کے الفاظ ہیں کہ جیسے ہی
سوگنا مال محمد آیت اللہ اشتہاردی کی مقتل سے پیش کر رہا ہوں. جیسے ہی زلجنا جناب سید الشہداء پشت زلجنا سے زمین پہ آئے، اب میں یہ نہیں پڑھنا چاہتا، سخت جملے نہیں کہنا چاہتا کہ کس طرح سے زمین پہ آئے، لیکن پشت زلجنا سے زمین پہ آئے تو ایک مرتبہ مورخین کہتے ہیں کہ زلجنا سید الشہداء کا طواف کرنے لگا اور آوازیں بلند کر رہا تھا. سب نے لکھا ہے نا، شیخ عباس قمی نے بھی لکھا ہے کہ نفس المحموم میں کہ ایک مرتبہ پانچویں امام سے پوچھا، مولا دشمن کہتے ہیں آدائے سید الشہداء، دشمن جو میدان کربلا میں تھے، وہ کہتے ہیں کہ جناب سید الشہداء کی سواری ان کا طواف کر رہی تھی اور آوازیں مولا وہ کچھ کہہ رہا تھا؟ تو امام باقر رونے لگے، کہا ہاں، وہ بار بار کہتا تھا الظلیمۃ الظلیمہ، وائے ہو اس امت پہ جنہوں نے اپنے ہی نبی کے نواسے کو مار دیا. کہ پھر بار بار وہ طواف کر کے امام حسین سے کہتا تھا مولا بس ایک مرتبہ ہمت کر کے میری پشت پہ واپس آ جائیے، میری پشت پہ واپس آ جائے، میں آپ کو اتنی دور لے جاؤں گا پھر آپ کو کوئی تیر نہیں لگے گا، پھر کوئی تلوار کا وار نہیں کر سکے گا، مولا پھر کوئی نیزہ نہیں مار سکے گا، بس ایک مرتبہ میری پشت پہ واپس آ جائے. تو پانچویں امام پھر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مولا نے پلٹ کے کہا زلجنا یا جواد گھوڑے ذرا جا کے میری بہنوں اور بیٹیوں کو بتا دے. سمجھ گئے نا آپ؟ تفصیل سے تو نہیں پیش کروں گا، بتا دے میری شہادت ہو گئی ہے. ایک مرتبہ آیت اللہ اشتہاردی نے سوگنا مال محمد میں لکھا ہے کہ زلجنا واپس خیمے میں آیا. جب خیموں کے باہر آئے نا اور آوازیں بلند کرنے لگا تو ساری بیویاں خیموں سے باہر آ گئے، کیونکہ بیویاں سمجھ گئیں حسین کی سواری خالی آئی ہے. اس کا مطلب ہے مولا پشت زلجنا پہ نہیں رہے. تو اب روایت کے الفاظ ہیں ساری بیویاں خیموں سے باہر آ گئیں. زیارت ناہیہ میں امام زمانہ کہتے ہیں میرا سلام ہو میری ان پھپھیوں پہ کہ میرے جد کی سواری کے واپس آنے پہ چہروں کو پیٹ رہی تھی، لاطمات الخدود اپنے رخساروں پہ ماتم کر رہی تھی اور باہر نکل کے گریا کر رہی تھی. چاروں طرف سے ان کی سواری کو گھیر رکھا تھا اور وہ روتا چلا جا رہا تھا. تو اب وہاں پہ آیت اللہ اشتہاردی کہتے ہیں جملہ لکھا ہے کہ ایک بچی آگے بڑھی، نام سکینہ ہے، اس نے کٹی ہوئی باغوں میں ہاتھ ڈالا اور ایک مرتبہ ایک سوال کیا یا جواد حل سقیا ابھی ام قتلا عطشانا، اے زلجنا بس اتنا بتا دے میرے بابا جب خیمے سے گئے تھے نا بڑے پیاسے تھے، تو نے میرے بابا کو پانی پلا دیا تھا یا میرے بابا پیاسے ذبح ہو گئے؟ بے زبان جانور تھا، کچھ کہہ تو سکتا نہیں تھا، بس آنسو بہ رہے تھے. تو جناب سکینہ نے پھر خود ہی جواب دیا، کہا کہ تیری کٹی ہوئی باغیں اور لٹکی ہوئی زین بتا رہی ہے میرے بابا اترے نہیں ہیں، میرے بابا گرے ہیں، میرے بابا تیری پشت سے گرے ہیں. پھر بی بی نے ایک جملہ کہا میرے بابا پیاسے ذبح ہو گئے ہیں. بس وہ بیٹیوں کو بڑا صدمہ ہوتا ہے نا باپ کا. جناب سکینہ کو بہت اپنے باپ کا صدمہ تھا، ہر بیٹی کو ہوتا ہے، لیکن اگر باپ حسین ابن علی ہو. میں صرف 2 جملے شام غریبہ کے پیش کروں گا، میں 11 محرم کے مصائب انشاءاللہ کل پڑھ دوں گا. اب سن لیجئے، چلیں شام غریبہ کو پھر کسی اور شب میں سن لیجئے. بس بھی ایک مرتبہ ایک بچی ہے جو دیکھ رہی ہے کہ بابا کی سواری واپس آئی ہے اور ساری بیویاں باہر کھڑی ہیں، اتنے میں خیموں کو آگ لگا دی جاتی ہے. اب تک بیویوں نے لاشیں نہیں دیکھے، جو میں بات پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اب تک بیویوں نے لاشیں نہیں دیکھے کہ کیسے مقتل میں پڑے ہیں. لیکن راوی کہتا ہے جب 11 محرم کی صبح نمودار ہوئی نا تو ایک مرتبہ جیسے ہی سورج کی روشنی چمکی تو بیویوں نے دیکھا کہاں کہاں لاشیں پڑے ہیں. تو اب کیا کیا؟ راوی کہتا ہے کہ جیسے ٹوٹی ہوئی تسبیح کے دانے بکھر جاتے ہیں نا، ساری بیویاں مقتل میں بکھر گئی. کوئی کسی لاشے کے کنارے کھڑی تھی، کوئی کسی لاشے کے کنارے کھڑی تھی. کوئی بیوی کہہ رہی تھی واہ علی اکبر، کوئی کہہ رہی تھی ہائے میرا بھیا عباس. کوئی کسی لاشے پہ، کوئی کسی لاشے پہ. لیکن 2 بیویاں روایت کے الفاظ ہے کسی لاشے پہ نہیں گئیں، وہ صرف امام حسین کے لاشے کے کنارے کھڑی رہی. کون سی 2 بیویاں؟ پہلی کا نام زینب کبریٰ. جناب زینب کسی لاشے پہ نہیں گئیں. کیا کیا بیوی نے؟ آنے کے بعد اپنے بھائی حسین کے لاشے کنارے کھڑی ہو گئیں اور ایک مرتبہ کہا اللہم تقبل منا ھذا القربان،
پروردگارا ہم اہل بیت کی آخری قربانی قبول فرما. بی بی شکوہ نہیں کرتی، پھر بھی کوئی گریہ نہیں کرتی، بس رو کے یہی کہتی ہیں پروردگار ہماری یہ قربانی قبول فرما. پھر چوتھے امام کہتے ہیں میری پھپھی نے میرے بابا کا طواف شروع کر دیا. طواف کرتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی. اور ایک جملہ کہا کہ اماں آپ نے کہا تھا نا آخری مرتبہ حسین سے ودا کرتے ہوئے میری طرف سے بوسہ دے دینا. اماں چومنے کی جگہ نہیں ہے، ایک نگینے کے برابر بھی حسین کے جسم پہ جگہ نہیں کہ میں چوم سکتی. کہ پورے جسم پہ اتنے تیروں کے نشان ہیں، اتنے نیزوں کے نشان، میں کہیں پہ چوم نہیں سکتی. تو کیا کیا؟ اب علماء کہتے ہیں کہ جناب زینب نے کٹے ہوئے گلے پہ لبوں کو رکھا اور ایک جملہ کہا کہ بھیا نانا آپ کے گلے کو چوما کرتے تھے، بہن جا رہی ہے. ایک مرتبہ گلے کا بوسہ دیا. یہ پہلی بیوی ہے، 5 سے 7 منٹ کی زحمت دوں گا. یہ جناب زینب کبریٰ جنہوں نے چوما اور اس کے بعد یہ بیوی وہیں کھڑی رہی جب تک کہ قیدی بنا کے لے جایا نہیں گیا. دوسری بیوی کون ہے جو کسی لاشے پہ نہیں گئی، صرف امام حسین کے لاشے پہ کھڑی رہی. اس بیوی کا نام رباب بتایا جاتا ہے. سنیں گے جناب رباب کے مسائل، مجھ سے بیوی کے مسائل پڑھے نہیں جاتے. جناب رباب بڑی مظلومہ ہے. روایت کے الفاظ ہیں یہ بی بی جب آئی نا امام حسین کے لاشے پہ تو آ کے ایک جملہ کہا اے میرے آقا حسین، اے میرے مولا حسین، اے میرے سرتاج حسین، میرے ہاتھ پس گردن بندھ ہیں، اگر میرے ہاتھ کھلے ہوتے میں اپنے ہاتھوں سے آپ کے لاشے پہ سایہ کرتی. بی بی دوسرا جملہ کہتی ہے اگر میرے سر پہ چادر ہوتی میں اپنی چادر کا کفن دے دیتی. پھر بھی کہتی ہے آپ کے لاشے کو تپتی ریت پہ چھوڑ کے جا رہی ہوں، جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی. بی بی کا ایک اور جملہ سن لیجیے، فرماتی ہے مولا میں جانتی ہوں آپ کو شہادت سے پہلے پانی نہیں پلایا گیا، میں وعدہ کرتی ہوں جب تک زندہ رہوں گی ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی. اے میرے مولا میرے پاس 2 نشانیاں تھی آپ کی، ایک علی اصغر میں نے آپ کو قربان کر دیا، دوسرے آپ کی سکینہ، جب موقع ملے گا وہ بھی آپ کی راہ میں دے دوں گی. بس بھائی بی بی نے معمول بنا لیا، جیسے صبح ہوتی نا بی بی ایک کوزے میں پانی بھرتی دھوپ میں رکھ دیتی ہیں اور خود بھی دھوپ میں بیٹھ جاتی. اگر میری طرف دیکھ سکے تو ایک جملہ سنیں گے، بی بی اگر ہاتھ کھلے ہوتے تھے نا تو ایک ہاتھ سر پہ رکھتی کہتی واہ حجابا، دوسرا ہاتھ سینے پہ رکھتی کہتی واہ حسینا واہ مظلومہ. بی بی بہت گریہ کیا کرتی تھی یہاں تک کہ رہائی مل گئی. بس بھئی شام سے رہائی ملی. میں بہت تفصیل سے مسائل پڑھنے کا عادی ہوں، کل مکمل کر دوں گا. شام سے رہائی ملی، شہداء کے سر واپس آنے لگے. راوی کہتا ہے پہلا جو سر آیا بڑا ننھا سا سر تھا. ایک بی بی نے اپنا برقعے کا دامن پھیلایا کہ اللہ علی اصغر کا سر مجھے دے دو. ایک سوال کیا علی اصغر اب مثلوں کا تنہر، بیٹا کیا تجھ جیسے بچوں کو بھی نہر کیا جاتا ہے؟ اونٹوں کو نہر کیا جاتا ہے. بس بھئی چلی بی بی شام سے چلی. جب ایک مرتبہ چلی نا تو امام سجاد نے تیسرے دن کا پھپھی اماں سب بیویوں سے کہہ دیں کل صبح ہم مدینے واپس جا رہے ہیں، تیار رہیں سب بیویاں، ہم کل صبح واپس چلے جائیں گے. صبح نمودار ہوئی، امام سجاد نے کہا پھپھی اماں بیویاں تیار ہیں؟ جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد ساری بیویاں تیار ہیں، لیکن نہ جانے آج صبح سے آپ کی ماں رباب کہاں چلے گئی ہیں، رباب کو کچھ پتا نہیں ہے. امام سجاد نے کہا پھپھی اماں مجھے پتا ہے میری ماں کہاں گئی ہے. بیویوں سے کہیں تیار ہو راستے سے ماں کو لے لیں گے. جب چلے نا امام سجاد تو ایک مرتبہ جناب زینب نے روک کے پوچھا سجاد یہ راستہ تو زندان کو جاتا ہے. کہ پھپھی اماں میری ماں زندان میں ایک چھوٹی سی قبر سے ودا کرنے گئی ہے. اگر میری طرف دیکھ سکے جیسی جناب زینب و امام سجاد گئے نا مقتل میں زندان میں تو کیا دیکھا جناب رباب ایک چھوٹی سی قبر سے لپٹ کے رو رہی ہے. جیسے ایک ماں بچے سے لپٹ کے روتی ہے نا جناب رباب قبر سے لپٹی ہوئی تھی اور ایک جملہ دہرا رہی تھی سکینہ تمہیں سب سے زیادہ شوق تھا مدینہ واپس جانے کا، تم سب سے زیادہ گھر کو یاد کرتی تھی. بیٹی
الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. میں نے مکمل نہیں کیا مصائب کو، انشاءاللہ کل مکمل کر دوں گا یہ مصائب. ہاتھوں کو بلند کیجئے گا، میں ہمیشہ واسطہ دے کے دعا کیا کرتا ہوں.